اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انجمن طلبہ اسلام ساؤتھ پنجاب میڈیا سیل کے آفیشیل پیج پر آج کی اس گفتگو کو سننے والے تمام سامعین السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان نظام مصطفیٰ، وقت کی اہم ضرورت۔ برادران ذی وقار، انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ ہر شخص اس چیز کو جانتا ہے اور اس چیز کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے کہ انجمن طلبہ اسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو مشن لے کر نکلی ہے، انجمن طلبہ اسلام کے اہداف اور مقاصد میں ایک چیز نظام مصطفیٰ کا نفاذ بھی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انجمن طلبہ اسلام نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کو اپنا مقصد قرار دیا ہے، تو انجمن طلبہ اسلام کے ایک کارکن کے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ نظام کون سا نظام ہے، وہ نظام کس طرح کا نظام ہے کہ جس کے نفاذ کے لیے انجمن طلبہ اسلام اپنا ہدف بھی مقرر کرتی ہے اور وقتاً فوقتاً انجمن طلبہ اسلام اس حوالے سے نوجوانوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے بھی کوشش کرتی ہے۔ برادران ذی وقار، انجمن طلبہ اسلام نے نظام مصطفیٰ کی اصطلاح اس بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص پاکستان کے اس خطے میں متعارف کروائی ہے۔ اس سے پہلے بھی نظام مصطفیٰ کے عنوان سے لٹریچر میں ضرور یہ اصطلاح ملتی ہے، لیکن اس اصطلاح کو انجمن طلبہ اسلام نے اس حوالے سے متعارف کرایا کہ آج ہر وہ جماعت جو کسی بھی حوالے سے نفاذ اسلام کی بات کرتی ہے، وہ جماعت چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ مذہبی ہو، وہ نظام مصطفیٰ کی اس اصطلاح کو اپنانے پہ مجبور ہے، کیونکہ انجمن طلبہ اسلام نے اس اصطلاح کو اس انداز میں اسٹیبلش کیا ہے۔ برادران ذی وقار، نظام مصطفیٰ، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نظام کیا ہے۔ نظام اس پوری کائنات کو اس کے چھوٹے سے چھوٹے یونٹ سے لے کر بڑے سے بڑے عالمی لیول تک لے کر جانے کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط کا مجموعہ ہے۔ جیسے ایک فرد ہے، وہ اپنی زندگی کچھ اصولوں کے تحت گزارتا ہے، ایک معاشرہ ہے، وہ اپنی زندگی کچھ اصولوں کے تحت گزارتا ہے، اسی طرح پوری انسانیت بھی اپنی زندگی کچھ اصول و ضوابط کے تحت گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ اصول و ضوابط، یہ قواعد، یہ قوانین نظام کہلاتے ہیں، جو کہ ایک انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر ایک ریاست اور پھر اس کو بین الاقوامی سطح تک لے کر جائیں تو اس سارے ماحول کا ایک ایسا انداز مقرر اور متعین کرتا ہے، یہ اصول و ضوابط کا مجموعہ، کہ جس میں انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں ان دونوں شعبوں کو منسلک کرنے کا کام ہوتا ہے۔ برادران ذی وقار، نظام کے حوالے سے بڑے سارے نظام اس دنیا میں آئے، کئی نظام مفقود ہو گئے، کئی اپنی کسی نہ کسی شکل میں ابھی بھی موجود ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں مقصد نظاموں کا تقابل نہیں ہے، بلکہ گفتگو کا مقصد صرف نظام مصطفیٰ یا اس نظام کے جس نظام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں اور اس کے ساتھ احادیث مبارکہ سنت رسول کی روشنی میں جس نظام کو مدون کیا گیا ہے، آج ہم اس نظام کے صرف کچھ خد و خال کا جائزہ لیں گے۔ برادران ذی وقار، نظام کی بنیاد ایک فکر، ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر اسلامی نظام کی بات کریں تو اسلامی نظام کے پیچھے بھی ایک مکمل عقیدہ ہے، اگر کسی اور نظام کی بات کریں تو اس نظام کے پیچھے بھی ایک بنیادی فلسفہ ہوگا، جس فلسفے کی روشنی میں وہ نظام تشکیل پائے گا۔
دنیا میں نظام کوئی بھی ہو، جس فلسفے اور جس عقیدے کی بنیاد پر وہ نظام قائم کیا جاتا ہے، اس کی حقانیت اور اس عقیدے کی سچائی ایک نظام کی کارآمد ہونے میں، اس کے مؤثر ہونے میں اور اس کے دیر پا ہونے میں بڑا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو نظام اسلام کا نظام ہوگا، جو نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہوگا، جو نظام قرآن کا نظام ہوگا، وہ نظام سب سے جامع، سب سے مؤثر اور سب سے مفید ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس ماخذ سے یہ نظام نکل رہا ہے، جس ماخذ سے یہ نظام تشکیل پا رہا ہے، وہ ماخذ عالمگیر حقیقت پر مبنی ہے۔ برادران ذی وقار، ہم نظام مصطفیٰ کو جب سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ نظام اس انداز میں ہرگز نافذ کرنے کی بات نہیں کرتے، یا ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کو اس پیرائے میں نہیں دیکھتے کہ کچھ لوگ اٹھیں، نظام حکومت پہ قبضہ کریں اور ایک ریاستی سطح پر ایک ایسا نظام نافذ کر دیں کہ جس نظام کو اسلام کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہو۔ جب ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک مسلسل جد و جہد کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی ذات سے لے کر معاشرے کے تمام شعبوں تک اس نظام کو عملی طور پر نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو یہ نظام مصطفیٰ پہلے میرے اور آپ کے انفرادی وجود سے یہ نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، اور اس کے بعد یہ آگے بڑھتے ہوئے معاشرے کی سطح پہ، پھر اس کے بعد ریاستی سطح پہ، پھر بین الاقوامی سطح پہ یہ نافذ ہوگا۔ اگر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات کریں تو نظام مصطفیٰ کا نفاذ یقینی طور پر انفرادی سطح پہ ایفرٹ کرنے سے، کوشش کرنے سے لے کر اجتماعی سطح پہ کوشش کرنے تک محیط ہے۔ برادران ذی وقار، نظام مصطفیٰ کے خد و خال کا اگر ہم جائزہ لیں، اسلام دین حیات ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے آپ کو وہ رہنما اصول عطا کر دیے ہیں کہ تا قیامت ان اصولوں کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیائے عالم کا یا انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ اور کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جسے اللہ کریم نے اسلام کے بھیجنے کے بعد تشنہ تکمیل چھوڑ دیا ہو۔ جب اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، تو دین نام ہی اس نظام کا ہے جو نظام زندگی کے ہر شعبے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی صورت میں ہدایت کی وہ کتاب نازل کی گئی کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی ہے، اور نبی آخر الزمان کی صورت میں خاتم النبیین کا لقب دے کر نبی کریم کو جب بھیجا گیا تو ساتھ اللہ نے یہ چیز کامل کر دی کہ اب کے بعد انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس نبی آخر الزمان کے بعد کسی اور نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو پیغام ہدایت یہ نبی لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ برادران ذی وقار، جب ہم اس کامل دین کی بات کرتے ہیں تو اس کامل دین کا نظام زندگی بھی کامل ترین ہونا چاہیے۔ یہی وہ نظام مصطفیٰ ہے کہ جس کے نفاذ کی ہم بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو نفاذ شریعت کے عنوان سے تعبیر کریں گے، بعض نظام خلافت کے عنوان سے تعبیر کریں گے، بعض نفاذ اسلام کے عنوان سے تعبیر کریں گے، لیکن ہم اس کو نظام مصطفیٰ کے عنوان سے تعبیر اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ استوار کرتے ہیں تو پھر ہم ہر نسبت کو اس آقا کریم کی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور منسوب کرنا چاہتے ہیں کہ جو نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نسبت سے ہمارے دین کی صورت میں، ہمارے عقائد کی صورت میں، ہماری عبادات کی صورت میں اور ہمارے معاملات کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہے۔ برادران ذی وقار، آج کے دور میں ضرورت نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی اس لحاظ سے بھی ہے کہ نظام جو دنیا میں رائج ہیں، نظام جو دنیا میں نافذ ہیں، ایک نظام
کیپٹلزم کی صورت میں، سرمایہ دارانہ نظام کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک نظام کمیونزم کا ہوا کرتا تھا، آج وہ اپنی اصل شکل میں باقی نہیں ہے۔ ایک نظام سوشلزم کی صورت میں، سوشل ڈیموکریٹک سٹیٹس کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان سارے نظاموں کو اگر ہم ان کی تجزیاتی طور پر ہم ان کو لے کر چلیں اور ان کا ایک مطالعہ کریں، یا ہم ان کا ایک تھیوریٹیکل جائزہ لیں، ان کا کمپیریزن کریں نظام مصطفیٰ کے ساتھ، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ میں ان نظاموں کے خامیوں میں اور ان نظاموں کے ساتھ انجمن اس نظام مصطفیٰ کے نظام کے تقابل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف نظام مصطفیٰ کے وہ خد و خال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو آج کے اس دور میں وقت کی ضرورت بھی ہیں اور وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ بھی ہیں۔ برادران ذی وقار، آج دنیا میں انسانوں کے اوپر موجودہ حالات میں اگر یہیں سے آپ شروع کریں کہ کرونا کی صورت میں ایک بیماری اس پوری دنیا کے نظام کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، معاشی طور پر انسانی زندگی اس قدر مفلوج ہو جاتی ہے کہ دنیا کا پورا نظام معیشت آج بالکل اقتصادی طور پر ایک تباہی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے۔ برادران ذی وقار، اسلام جس معاشی نظام کی بات کرتا ہے وہ نظام سود سے پاک ہے، اور سب سے بڑی بات جو اس نظام اسلام کے معاشی نظام کو استوار کرتی ہے وہ یہی سود سے پاک ہونا ہے۔ آج ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک کو دیکھ لیں، اور پھر ان کے تقابل میں وہ ریاستیں یا وہ مملکتیں جو عمومی طور پر ترقی پذیر شمار کیے جاتے ہیں یا معاشی طور پر کمزور شمار کیے جاتے ہیں، ان کے اقتصادی حالات کا جائزہ بھی لے لیں تو نظر یہ آتا ہے کہ ہر وہ کمزور ریاست، اقتصادی طور پر محروم اور محکوم ریاست، قرض کے اور اس قرض کے اوپر سود کی ادائیگی کے بار تلے دبی ہوئی ہے۔ آج اگر ہم آپ ملک پاکستان کی بات کریں، ہمارے اوپر بیرونی قرضوں کا حجم کس قدر موجود ہے، اور پھر اس حجم کے اوپر ہم کتنا سود گزشتہ 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، 30 سالوں میں دے چکے ہیں، اگر ہم اس چیز کا ہی ایک صرف جائزہ لے لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سود کس طریقے سے اقتصادیات کو جونک کی طرح چمٹتا ہے، اور جونک کی طرح چمٹنے کے بعد پورے اقتصادی نظام کو کھوکھلا کرتا ہے، غریب اور امیر کا طبقاتی فرق بڑھاتا ہے۔ اور اسلام اس سود کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو معاشی نظام دیتا ہے اس میں طبقاتی تقسیم کا تصور نہیں ہے۔ اسلام ایک امیر کو، ایک صاحب حیثیت کو اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ مال و دولت جمع کرے یا اس مال و دولت کو صرف کرے یا اس مال و دولت کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کاروبار کرے، تجارت کرے، بلکہ اسلام کاروبار کو، بزنس کو، زراعت کو، غرض کے ہر وہ شعبہ کہ جس میں سرمایہ کو استعمال کر کے کمائی کی جا سکتی ہے، سرمایہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اسلام اس قسم کے کسی انیشیٹو کو اسلام ڈسکریج نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ اسلام بزنس کو بڑھاوا دینے کی بات کرتا ہے، پیسے کی سرکولیشن کی بات کرتا ہے، دولت کے ارتکاز کو روکتا ہے، اور ساتھ میں ضرورت اس امر کی اسلام قرار دیتا ہے کہ جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس سرمایہ ہے، وہ سرمایہ کو استعمال میں لائے، اس سرمایہ کو گردش میں لائے، اور اس سرمایہ کے جو بینیفٹس ہیں وہ معاشرے کے اس طبقے تک بھی پہنچیں کہ جو اپنے طور پر سرمایہ نہیں رکھتا، اپنے طور پر سرمایہ اور وسائل کو استعمال کر کے اپنے لیے مزید آمدن جنریٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور کے سرمایہ کے استعمال سے اپنا رزق کماتا ہے۔ اسلام اس طبقے کے حوالے سے بھی احکامات دیتا ہے۔ اور برادران ذی وقار، اقتصادی حوالے سے لیں، سیاسی حوالے سے لیں، سیاسی حوالے سے لیں تو اسلام کے پاس ایک پورا مکمل نظام موجود ہے جو ایک فرد کی، ایک انفرادی سطح پہ ایک فرد کی رائے دہی کے اصول سے لے کر حکمرانوں کی احتساب اور جواب دہی کے معاملات تک ہر چیز کو کافی ہے۔ اسلام
اپنی ایک خارجہ پالیسی ترتیب دیتا ہے، اسلام اپنی ایک داخلی معاملات کے حوالے سے پالیسی ترتیب دیتا ہے، اسلام زندگی کے ہر شعبے کے لیے وہ رہنما اصول متعین کرتا ہے۔ برادران ذی وقار، میں گفتگو کو جو سوالات آ رہے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا مولڈ کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت کی قلت بھی ہے اور روزے کی حالت میں آپ احباب بھی اس کو سن رہے ہیں، میرے لیے بھی لمبی گفتگو کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک سوال آیا ہے کہ پاکستان میں نفاذ نظام مصطفیٰ کیسے ممکن ہے؟ برادران ذی وقار، انجمن طلبہ اسلام کا نظام بالکل اس چیز کو یقینی بناتا ہے اور اس چیز کے سفر کا ایک واضح نقشہ کھینچ کے دیتا ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ عملی طور پر اس ملک میں کیسے ممکن ہوگا۔ برادران ذی وقار، سب سے پہلے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ نظام مصطفیٰ کسی بھی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس نظام کا شعور بیدار کرنا اور اس نظام کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کرنا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو اس بات پہ قائل نہیں کریں گے اور لوگوں میں اس بات کا شعور بیدار نہیں کریں گے کہ جس نظام کو نافذ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس نظام کے نفاذ کی کوشش کی ہم بات کر رہے ہیں، اس نظام کے نفاذ کی ضرورت کیا ہے اور اس نظام کا نافذ ہونا کیوں کر لازم ہے، یہ ضرورت جب تک لوگوں کو اس ضرورت کا شعور نہیں ملتا تب تک آپ پہلے مرحلے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ برادران ذی وقار، سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اگرچہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے یا ہم میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ بھی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ بھی چاہتے ہیں، لیکن برادران ذی وقار، یہ چاہنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہم اصل میں جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ چیز ہے کیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہمیں نظام مصطفیٰ کے ان پہلوؤں کا شعور بیدار کرنا ہوگا کہ جو پہلو شریعت اسلامی کی روشنی میں، فقہ اسلامی کی روشنی میں آلریڈی ترتیب پا چکے ہیں۔ نظام مصطفیٰ ایک پورا نظام ہے جس کے بنیادی اصول طے شدہ ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق بڑی ساری اجتہادی کاوشیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ رہنما اصول، وہ بنیادی اصول آج بھی اسی طرح سے قائم و دائم ہیں جن کی روشنی میں ہم اس نظام کو نافذ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ اس نظام کا شعور بیدار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں جب شعور بیدار ہوگا اور یہ ضرورت و اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے گی تو پھر لوگوں کے اندر سے ایک طبقہ اٹھے گا، لوگوں کے اندر سے ایک طبقہ آگے آئے گا جو اس دعوت کو لے کر آگے چلے گا، معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچائے گا اس ضرورت و اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے۔ جب آپ معاشرے کے تمام شعبوں میں، آج آپ دیکھیں اس ملک میں کاروباری لحاظ سے دیکھیں تو تاجر بے ایمان، رمضان کا مہینہ آتا ہے، قیمتیں کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ سیاسی حوالے سے دیکھیں تو اللہ ماشاء اللہ ہر سیاستدان کو کرپشن کے ڈھیر سارے الزامات کا سامنا ہے۔ زندگی کے کسی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی سطح پہ جو اس ملک میں ایک نظام بنا ہوا ہے یا ایک نظام چل رہا ہے، اس نظام کا حصہ بنتے ہوئے امانت، دیانت کے اور صداقت اور عدالت، ان اصولوں سے اپنی حد تک اور جتنا اس سے ممکن ہو سکتا ہے وہ ان اصولوں سے دور ہٹتا ہوا اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے، معاشرے میں جو رسم و رواج چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ تبدیلی یا نظام کا تبدیل ہونا یہ محض ایک مرحلہ یا ایک سنگل ڈائنامک پروسیس نہیں ہے، یہ ملٹی ڈائمینشن، اس کی ملٹی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں، اور آپ کو ہر شعبے میں بیک وقت اپنی محنت اور اپنی ایفرٹ صرف کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کوئی رزلٹ پروڈیوس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ محض صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں ہے کہ نظام حکومت میں تبدیلی آ جائے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ تبدیل ہو جائیں یا ملک کے حکمران تبدیل ہو جائیں، ہرگز نہیں۔ یہ معاشرے کی نچلی سطح سے لے کر اوپر نظام حکومت تک ایک گریجول سفر ہوگا۔ جیسے انجمن طلبہ اسلام ایک سلوگن دیتی ہے، گھر سے مکتب، مکتب سے معاشرہ اور معاشرے سے نظام حکومت، بالکل اسی طرح سے آپ کو معاشرے کے ہر شعبے میں وہ لوگ انسٹال کرنے پڑیں گے، وہ لوگ معاشرے کے ہر شعبے میں تربیت کر کے بھیجنے پڑیں گے کہ جو
نہ صرف اپنی ذاتی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے، اپنی ذاتی سیرت کے اعتبار سے اس معاشرے کو ایک مثبت انداز میں لے کر چلنے کی پوزیشن میں ہو، بلکہ جب اس معاشرے میں حقیقی تبدیلی کا مرحلہ آئے اور اپنے مفادات کی قربانی دے کر اپنے جو ایک لائف سٹائل ہے اس لائف سٹائل کی قربانی دے کر وہ سیاستدان، وہ بیوروکریٹ، معاشرے کا وہ کاروباری تاجر، وہ سارا طبقہ کہ جو اس نظام کے حوالے سے بینیفٹس انجوائے کر رہا ہے، ان تمام جگہوں پر اور ان تمام مقام پر جب تک وہ لوگ جا کے نہیں بیٹھیں گے جو اپنی ذاتی مفاد کو اور اپنی ذاتی آسائش کو اس نظام کے نفاذ کے لیے قربان کرتے ہوئے خود کو تکلیف میں ڈالیں گے اور اپنی اس آسائش سے پیچھا چھڑائیں گے، جب تک ایسے لوگ معاشرے کے ہر طبقے میں نہیں پہنچتے تب تک نظام کی تبدیلی کا خواب صرف ایک خواب ہے۔ اور اس کی عملی طور پر مثالیں آپ ارد گرد اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں، کئی دفعہ نظام کی تبدیلی کے نعرے لگے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں کئی دفعہ نظام کی تبدیلی کے نعرے لگے ہیں۔ میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں۔ مصر میں اخوان المسلمین کا ایک بڑی لمبی سٹرگل ہے، بڑے ان کو دہائیاں گزر چکی ہیں، تمام تر تکالیف کے باوجود انہوں نے سٹرگل کی۔ پھر جب ایک ڈکٹیٹر کے خلاف ایک ماحول بلڈ اپ ہوا، اس ماحول میں احتجاجی تحریک چلی، ڈکٹیٹر کو رخصت ہونا پڑا، نتیجے میں اخوان المسلمین کے پاس اکثریت تھی، اخوان المسلمین والے اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ حکومت زیادہ وقت چل نہیں پائی۔ وجہ کیا تھی کہ اخوان المسلمین والے جس نظام کی، جس مینیفیسٹو کی بات کر رہے تھے، وہ جس حوالے سے کام کرنا چاہ رہے تھے، معاشرے کے اندر واضح طور پر اس کے لیے قبول عامہ موجود نہیں تھا۔ تو یہ جو قبول عامہ ہے، میں ٹیکنیکل ٹرمز کم سے کم استعمال کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ جو یہ قبول عامہ ہے، یہ ایک بنیادی شرط ہے نظام کی تبدیلی کی، کہ کچھ لوگ ایفرٹ کریں گے۔ ہر آدمی ظاہری سی بات ہے ایفرٹ کرنے والا نہیں ہوتا، بعض لوگ خاموش حمایت کرنے والے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایفرٹ کریں گے، اور ایفرٹ کرنے والوں کی ایفرٹ کے جواب میں معاشرے میں اس حد تک قبول عامہ موجود ہو، معاشرے میں اس حد تک لوگ ان کی اس ایفرٹ کو قبول کرنے والے ہوں کہ جب وہ کسی مرحلے کی طرف، فیصلہ کن مرحلے کی طرف آئیں تو معاشرے کے اندر سے ریزسٹنس بلڈ اپ نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ جس نظریے اور جس نظام کے نفاذ کا نعرہ لے کر نکلے ہیں، معاشرے کی اکثریت چاہے زبانی طور پر یا ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اوپر سے ظاہری سطح پہ شاید آپ کچھ حوالوں سے کامیاب ہو سکیں، لیکن جو مجموعی سطح پر جو نظام کی تبدیلی کے حوالے سے آپ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مقاصد حاصل کرنے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک اور سوال بیچ میں آیا ہے کہ فرقہ واریت، موجودہ فرقہ واریت کے دوران نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیسے ممکن ہے؟ برادران ذی وقار، فرقہ واریت ایک حقیقت ہے۔ اسلام کے اندر بڑی ساری پارٹیشن ہو چکی ہے، کچھ بنیادی نوعیت کے معاملات ہیں، کچھ فروعی نوعیت کے معاملات ہیں۔ غرض کہ یہ اختلاف موجود ہے، آپ اس اختلاف سے پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اختلاف موجود نہیں ہے یا یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ یہ اختلاف موجود بھی ہے، اس اختلاف نے رہنا بھی ہے، اور آپ کو اس اختلاف کے ساتھ سروائیو کرنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس اختلاف کو دیکھتے ہوئے اس اہم کام سے پہلو تہی کریں۔ برادران ذی وقار، اس نظام اسلام کا نفاذ جو ہے، میں اس کی اہمیت کی طرف آیا ہوں، اس کی اہمیت کو اسلام کی روشنی میں نے اسٹیبلش کرنے کی ابھی تک کوشش نہیں کی، وگرنہ یہ بعض فقہا نے اس کو الفرائض لکھا ہے کہ یہ فرائض کی ماں ہے۔ بہت سارے اسلامی فرائض اور احکامات ایسے ہیں کہ جو نظام اسلام کی عدم موجودگی میں جن کا نفاذ ممکن ہی نہیں رہتا، اور یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام تجہیز و تکفین کو مؤخر کرتے ہیں اور اپنے خلیفہ کے انتخاب کے لیے پہلے جاتے ہیں تاکہ امت میں کسی قسم کا کوئی فتنہ پیدا نہ ہو اور مسلمانوں کا ایک خلیفہ، ایک امیر مقرر ہو جو کہ تمام نظام کو اور تمام جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے حوالے سے ذمہ دار ہو۔ تو یہاں سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔
برادران ذی وقار اتنے اہم فریضے سے اور اتنے اہم کام سے کہ جس کی بنیاد پر بہت سارے اسلامی احکامات نے نافذ ہونا ہے، اور وہ مقصد جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کریں، علی الدین کلہ غالب کریں. جب غلبہ اسلام قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی مسائی کا یہ ایک بنیادی نقطہ رہا ہے غلبہ اسلام. پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، غلبہ اسلام کے لیے ان کی جدوجہد کو دیکھیں، تو یہاں سے یہ چیز ایک اسٹیبلش ہوتی ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے ایفرٹ کرنا یا کوشش کرنا یہ از حد ضروری ہے. اس کا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، بعض لوگ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں، اس پہ طریقہ کار پہ اختلاف ایک الگ بات ہے، لیکن اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نظام اسلام کو نافذ ہونا چاہیے. آپ اگر فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، جتنے جملہ فرقے موجود ہیں وہ سارے ایک بات پہ تو ہر موقع پہ جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے اس موقع پہ تو ان کا اتفاق موجود ہے، اور اس مدعے پہ کئی جگہوں پہ تمام مسالک آپس میں بیٹھ کے انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہونا چاہیے. بلکہ آپ اگر قرارداد مقاصد کو دیکھیں، آپ قیام پاکستان کے بعد سے کئی دفعہ یہ ایسی ایفرٹس ہوئی ہیں کہ جب بھی بات کی گئی ہے ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ علماء سامنے آئیں، تمام مسالک کے نمائندگان سامنے آئیں، اپنا کردار ادا کریں اور ہمیں نظام اسلام کے نفاذ کے لیے کچھ رہنما نکات پہ اتفاق کر کے دیں. ایسے کئی دفعہ اس قسم کے نکات کی صورت میں، تجاویز کی صورت میں یہ تمام معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے جو گائیڈنس موجود تھی وہ گائیڈنس آگے پرووائڈ کی گئی ہے. تو فرقہ واریت سے نظام اسلام کے نفاذ میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں پڑنے والا. آپ دیکھیں، میں نے ایک بات کی سودی نظام کی. اسلام کا کون سا ایسا کون سا فرقہ موجود ہے یا ایسا کون سا مسلک موجود ہے جو سود کے نفاذ کو جائز سمجھے گا؟ اگر آپ بات کریں کہ اسلام کے جتنے احکامات فقہی حوالے سے موجود ہیں، اگر ان کی آپ بات کریں تو ان میں جو ریاستی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ ہمارے احکامات ہیں ان میں بڑا کم اختلاف ہے. اختلاف عمومی طور پر جو فقہی اختلاف مسالک کے درمیان آتا ہے وہ ان معاملات پہ ہے جو معاملات عمومی طور پر یا تو انفرادی نوعیت کے ہیں یا جن میں اختلاف سے غلبہ اسلام کو یا اسلامی نظام ریاست کو کوئی بہت زیادہ بڑا فرق شاید نہیں پڑے گا. تو فرقہ واریت کو نظام اسلام کے نفاذ کی راہ میں ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھنا اس حد تک چلیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اتفاق کو اور ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرتی ہے، لیکن اس کو آپ ایسی رکاوٹ کے طور پر نہیں لے سکتے کہ مسالک کے درمیان اتفاق اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ نظام اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی رہنما اصول طے نہیں کر سکتے. اگر کل ایسی نوبت آئے اور ایسی ضرورت آئے کہ ہمیں نفاذ اسلام کے نظام اسلام کے نفاذ کے لیے وہ بنیادی رہنما اصول سامنے لانے ہیں تو تمام مسالک کی ایک سٹنگ اگر آپ کروائیں گے، اس ایک سٹنگ میں ایسے رہنما اصول آ جائیں گے کہ جن کو آپ نافذ کر سکتے ہیں. اسلام کے نفاذ کے حوالے سے اس ملک پاکستان میں کئی دفعہ ایسی تجاویز آئی ہیں کہ جن کو اگر نافذ کیا جاتا تو نظام اسلام کے نفاذ کا ایک بڑا سارا مرحلہ طے ہو چکا ہوتا. ایک سوال آیا ہے جی، انجمن طلبہ اسلام کا نظریہ نظام حزب التحریر یا دوسری جماعتوں سے کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ برادران ذی وقار، جس ایک جماعت کا بھی ذکر کیا گیا، دیگر جماعتوں کا بھی ذکر کیا گیا، میں نے پہلے بتایا کہ ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے حوالے سے وہ کتنا ایفیشینٹ ہے، کتنا ایفیشینٹ نہیں ہے، اس میں کیا خرابیاں یا کیا خامیاں ہیں، ہم اس چیز پہ نہیں جاتے. لیکن انجمن طلبہ اسلام کا یہ جو نظام کی تبدیلی کا ایک نظریہ ہے یہ بڑا کامل نظریہ ہے. میں نے نظاموں کے حوالے سے بڑی چیزوں کو اسٹڈی کیا ہے. اگر آپ کسی بھی ملک میں انقلاب کی تاریخ کو دیکھیں نظام کی تبدیلی کے دو ہی راستے ہیں، یا انقلاب یا ارتقا. انقلاب کیا ہے کہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں، وہ ایجیٹیشن کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنی قوت کے بل بوتے پر. وہ قوت پرامن سطح پہ افرادی قوت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ جو ریزسٹنس ہے یا جو تحریک ہے یا جو ایفرٹ ہے، مہم ہے، اسٹرگل ہے،
وہ بعض جگہوں پہ لوگوں نے ہتھیار اٹھا کر اپنے زور بازو سے، اپنی قوت سے ریاست اور حکومت پہ قبضہ کر لیا اور ملک کے نظام کو اپنی مرضی سے تبدیل کر لیا۔ ایک طریقہ کار یہ موجود ہے، لیکن یہ انقلاب کا طریقہ کار چاہے تو وہ ایجیٹیشن کے نتیجے میں، چاہے وہ ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں، چاہے وہ ایک مسلح جدوجہد کے نتیجے میں، غرض کہ جس بھی طریقے سے یہ انقلاب کا جو ابھی تک ہمارے سامنے اس کی مثالیں ملتی ہیں، دنیا کا کوئی انقلاب آپ بتا دیں، چاہے وہ چائنا کا انقلاب ہو، روس کا انقلاب ہو، اس کے بعد ایران کا انقلاب ہو، یا دیگر ابھی عرب سپرنگ کے دوران کچھ اور انقلابات آپ کے سامنے آئے ہیں، غرض کہ ہر انقلاب اپنی اثر پذیری کے اعتبار سے وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ روس میں کمیونزم کی بنیاد پہ انقلاب آتا ہے، آج وہ کمیونزم روس میں کہاں موجود ہے۔ چائنا میں جس نظریے کی بنیاد پہ انقلاب آتا ہے وہ نظریہ تو آج موضع تنگ کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ آج چائنا میں بھی وہی کیپیٹلزم موجود ہے، ہاں صرف یہ ہے کہ اس کیپیٹلزم کو انہوں نے اپنی کمیونزم اور سوشلزم کے ساتھ مکس کر کے ایک ملغوبہ بنا لیا ہے۔ اسی طریقے سے ایرانی انقلاب کو دیکھ لیں تو دوسری سائیڈ پہ جس نظریے کی بات کی جاتی ہے وہ ہے ارتقاء۔ ارتقاء کیا ہے؟ گریجول چینج۔ آہستہ آہستہ آپ معاشرے کے اندر کسی نظام کی تبدیلی کے حوالے سے ایفرٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں جو اس نظام کے مخالف ہیں ان کو ختم کرتے ہیں گریجولی، جو چیزیں اس نظام کا حصہ ہیں اور اس نظام کو بنیادی طور پر استوار کرنے کی ذمہ دار ہیں، ان چیزوں کو آپ فروغ دیتے ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام کا نظریہ انقلاب اسی نبوی منہج پہ قائم ہے، اسی نبوی منہج پہ قائم ہے کہ جس کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور پھر اس کے بعد مدنی زندگی میں آپ کی ایفرٹ، آپ کی جدوجہد اور آپ کی کاوش، اور اس کے بعد ایک اسلامی ریاست اور اسلامی نظام کا قیام۔ اگر آپ اس پورے سفر کو دیکھیں تو اس پورے سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جس وقت مکہ شریف میں اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اس وقت ایک آپ کے علم میں بھی یہ واقعہ ہے، انہیں ایک پیشکش کی گئی کہ آپ اگر کمپرومائز کی صورت نکالیں، مصلحت کا راستہ اپنائیں تو ہم آپ کو نظام حکومت میں شریک کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ اب اگر آپ دیکھیں اسٹریٹجیکلی یا اگر آپ اس کو دنیاوی بینیفٹس کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ نظام حکومت میں شریک ہوں، حکمران بنے یا حکمرانی میں حصہ دار بنے، اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے آپ کو قوت مل جائے، قوت نافذہ مل جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کمپرومائز کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت معاشرے میں، جس معاشرے کے اندر وہ موجود تھے، اس معاشرے کے اندر اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے وہ قبول عامہ موجود نہیں تھا، اور قبول عامہ کی عدم موجودگی کی صورت میں جو کمپرومائز کرنا پڑتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصولوں پہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انجمن طلبہ اسلام جس منہج کی بات کرتی ہے وہ منہج یہ ہے کہ ہم انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے اپنے نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو عشق رسول، ان کے سینوں میں ہم عشق رسول کی شمع جلاتے ہیں۔ یہ عشق رسول کی شمع ہم کیوں جلاتے ہیں؟ یہ عشق رسول کی شمع ہم اس لیے جلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مختلف قبائل کو تبلیغ دین کی تو آپ نے مختلف قبائل کو ایک نصیحت کر کے بھیجا تھا کہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ اور خاموشی سے تبلیغ دین کا کام کرو، اور جب میں اعلان کروں اور تمہیں معلوم ہو کہ نبی کریم مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ شریف میں جا کر آپ نے اسلامی ریاست کے قیام کی بنیاد ڈالی ہے، جب تمہیں معلوم ہو کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا چکا ہوں تو تم بھی اپنی دین کا اعلان کرنا اور میری طرف جتنی مدد اور حمایت و نصرت لے کے آ سکتے ہو لے کے آ جانا۔ تو برادران ذی وقار، ہم عشق رسول کا یہ جذبہ اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ جب یہ جذبہ دل میں ہوگا تو پھر آپ کو ہر وہ چیز محبوب ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ وہ نظام ہمارے لیے ہماری زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران
انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں نے جس انداز میں قربانیاں پیش کی ہیں اور سینے پہ آگے بڑھ کر گولیاں کھائی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ عشق رسول جو ہمارے دلوں میں تھا وہ ہمیں مجبور کرتا تھا کہ ہم اس نظام کے نفاذ کے لیے اپنی زندگیاں تک قربان کرنے پہ، اپنا جان مال اور ہر چیز قربان کرنے پہ آمادہ ہوں کہ وہ نظام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، وہ نظام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہمیں ملا ہے، اور جس نظام کے نفاذ کے لیے ہمارے آقا کریم نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے اور ہمیں درس دیا ہے کہ ہم اس نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایفرٹ کریں، تو ہم کیوں نہ اپنی زندگیاں اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے قربان کریں گے جب ہمارے دل میں عشق رسول ہوگا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کائنات میں، اس دنیا میں یا اس مملکت میں نظام اسلام کو نافذ کرنا ہے، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہے، تو آپ کو عشق رسول کی وہ شمع لوگوں کے دلوں میں جلانی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ نظام مصطفیٰ کی یہ ٹرمینالوجی، اتنا زیادہ اس ٹرمینالوجی نے قبول عامہ حاصل کیا ہے کہ وہ جماعتیں جن کے لٹریچر میں نظام مصطفیٰ یا عشق رسول کا لفظ نہیں ملتا تھا، جو اگر بات کرتے تھے اسلام کے نفاذ کی تو نفاذ شریعت کا عنوان دیتے تھے یا نفاذ اسلام کا عنوان دیتے تھے، انہیں بھی اگر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی یہ اصطلاح استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کے حوالے سے قبولیت کا کم از کم نام کی حد تک ہم نے یہ مرحلہ طے کر لیا ہے کہ آج ہر شخص جس کے سامنے آپ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، وہ صرف اس محبت رسول کے جذبے سے کہ جو اس کے دل میں موجود ہے یا جس کو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ودیعت کیا ہے، اس محبت رسول کی روشنی میں اس نظام کے نفاذ کے لیے اس کے اندر وہ قبول عامہ موجود ہے۔ اور برادران ذی وقار، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ہم انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے اس انداز میں تربیت کرتے ہیں، پھر ہم آگے کے لیے اپنے نوجوان کی تربیت کر کے، اس کے دل میں عشق رسول بیدار کر کے، اس کے نظریات کو صحیح نہج پہ استوار کر کے، اور پھر اس کو شخصی طور پر ان صلاحیتوں سے آراستہ کر کے کہ جن صلاحیتوں کو وہ استعمال کرتے ہوئے وہ معاشرے میں ایک اچھا اور ایک مؤثر مقام حاصل کر سکتا ہے اور نظام مصطفیٰ کی اس جد و جہد کا حصہ بن سکتا ہے، ان تمام صلاحیتوں سے اور وہ تمام ٹولز، وہ انسٹرومنٹس اس کو مہیا کر کے، اس کی ذات میں وہ ساری سکلز پیدا کر کے انجمن طلبہ اسلام کے اس پلیٹ فارم سے ہم اس کی تربیت کر کے اس کو معاشرے میں لانچ کر دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہی انجمن طلبہ اسلام کا تربیت یافتہ سابق کہیں پہ اس معاشرے میں بیوروکریسی میں جائے گا، پولیٹکس میں جائے گا، عسکری حلقوں میں جائے گا، بینکنگ سیکٹر میں جائے گا، مذہبی طبقات میں جائے گا، سیاسی جدوجہد کا حصہ بنے گا، غرض کے معاشرے کے ہر شعبے میں انجمن طلبہ اسلام کی یہ تربیت یافتہ نوجوان موجود ہوں گے۔ اب ہوگا کیا کہ جہاں پہ ایک ایسا آدمی جو غیر تربیت یافتہ تھا، ایک ایسا آدمی جس کی نظریاتی تربیت اس انداز میں نہیں ہوئی تھی، جہاں پہ کسی مقام پہ بیٹھا ہوا وہ شخص اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، سرمایہ دارانہ نظام کے تحفظ کے لیے، یا جو بیرونی لابیاں ہیں، بیرونی ایجنڈے ہیں یا شیطانی ایجنڈے ہیں، سامراجی نظام کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے سامراجی نظام یا یہ سرمایہ دارانہ نظام جو اس دنیا میں موجود ہے یہ بھی تو اپنی بقا کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، اس کے کارندے بھی تو موجود ہیں، اور وہ کارندے ہمہ وقت اس نظام کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ وہ شخص جو عام بیٹھا ہوا تھا وہ کمپرومائز کرتا جا رہا ہے اپنے مفادات کے لیے، وہاں پہ انجمن طلبہ اسلام کا تربیت یافتہ آدمی جب بیٹھا ہوگا تو وہ اس اپنی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اس مقام اور سٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں ایک مثبت رول پلے کرے گا، اور اپنی اس تربیت کو جو سے انجمن طلبہ اسلام سے ملی ہے اس تربیت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار کرے گا۔ اچھا، شعور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ قوت نافذہ کے اس مرحلے کا حصہ بھی بنے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ ایک پوسٹ پہ ہے، سرکاری سطح پہ یا کسی بھی حوالے سے، جب وہ ایک انفلوئنشل حیثیت میں ہے تو ایک طاقتور شخصیت ہے، وہ طاقتور شخصیت معاشرے کو انفلوئنس کر رہی ہے، وہ اپنے ساتھ کے ارد گرد کے بہت سارے لوگوں تک نہ صرف آپ کا پیغام پہنچا رہا ہے بلکہ وہ ایک ایسی قوت کے طور پر بھی سامنے ہے کہ کل جب نظام کی تبدیلی کا فائنل مرحلہ آئے گا، اس نظام کی تبدیلی کے فائنل مرحلے میں وہ اپنی قوت کے ساتھ کھڑا ہوگا اس طبقے کو اور ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ جو لوگ
یا جو طبقہ اس نظام کی تبدیلی کے آخری مرحلے کو سر انجام دے گا۔ لیکن ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، نوجوان نسل کو بالخصوص یہ بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے ہماری نوجوان نسل کی غلط برین واشنگ کی ہے۔ بہت ساری ایسی مذہبی جماعتیں، سیاسی تحریکیں مہم جوئی پہ مبنی کہ جنہوں نے خلافت کے قیام کا عنوان دے کر، جنہوں نے نظام اسلام کے نفاذ کا عنوان دے کر بہت سارے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کیا، نوجوان نسل کو شارٹ ٹرم ایک میتھڈ دے کر، شارٹ ٹرم ایک وے آف ایکشن دے کر اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کی کہ ہم بڑی جلدی نظام کی تبدیلی کا یہ مرحلہ طے کر لیں گے۔ لیکن برادران ذی وقار، ہرگز نہیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ نظام کی تبدیلی کا یہ سفر لمبا سفر ہے، یہ سالوں پہ نہیں، دہائیوں پہ نہیں، یہ صدیوں پہ بھی محیط ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو واقعتاً نظام کی تبدیلی کا وہ عمل طے کرنا ہے کہ جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں طے کیا جائے اور بغیر کمپرومائزز کے طے کیا جائے، وگرنہ موجودہ نظام کے اندر بھی بڑی ساری چیزیں اسلامی بھی ہیں، بہت ساری غیر اسلامی چیزیں ہیں جن کو گریجولی تبدیل کر کے اسلامی بنایا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں نفاذ اسلام کا یہ جو مرحلہ ہے، اس کو اگر آپ نے پوری کاملیت کے ساتھ سر انجام دینا ہے تو اس میں وقت لگے گا۔ ہمیں اپنی ایفرٹ کو ضرور تیز کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ جدوجہد لمبی ہے تو ہم اپنی رفتار کو سلو کر لیں، نہیں، رفتار کو تیز کریں۔ یہ کہنے کا مقصد کہ یہ لمبا سفر ہے، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سفر لمبا ہو تو رفتار تیز کی جاتی ہے۔ ہم اپنی رفتار کو ضرور تیز کریں، لیکن شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز کو اپنا کر یا محدود وقت کے مقاصد کو سامنے رکھ کر ہم کمپرومائز نہ کریں۔ ایسی مصلحتیں نظام اسلام کے نفاذ کی راہ میں اگر میں کہوں تو سب سے بڑی رکاوٹ یہی مصلحتیں تھیں کہ جنہوں نے کبھی ایک ظالم حاکم کے سامنے ہمارے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے غیر اسلامی احکامات کے سامنے ہماری مزاحمت کو روکا محض اس لیے کہ ہم نظام اسلام کا وہ عظیمت کا راستہ اور وہ راستہ جو کربلا میں امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا، ان کے رفقا نے اپنایا، یا وہ راستہ جو امام ابو حنیفہ نے عباسی خلیفہ المنصور کے مقابل اپنایا، یا امام احمد بن حنبل نے اپنایا، یا ہمارے اکابر کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ جنہوں نے عظیمت کا وہ راستہ اپنایا، اور نظام اسلام کے حوالے سے، نظام اسلام کے نفاذ کے حوالے سے جو حکومت وقت کی طرف سے کمپرومائزز کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اس مطالبے کو رد کیا اپنی ذات کے اوپر تکالیف برداشت کرتے ہوئے۔ تو برادران ذی وقار، انجمن طلبہ اسلام کا یہ جو منہج ہے، یہ منہج اسی انداز میں استوار ہوتا ہے کہ ہمیں اگر نظام کی تبدیلی کا حقیقی مرحلہ طے کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تربیت یافتہ لوگ بھی چاہیے، ہمیں نظریاتی طور پر پختہ لوگ بھی چاہیے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اقبال کے بقول کہ قوت عشق سے ارپست کو بالا کر دے، ہمیں وہ لوگ بھی چاہیے کہ جو نظریات یا تربیت سے ہٹ کر صرف اور صرف عشق اور محبت کے جذبے کے ساتھ، عشق رسول اور محبت رسول کی سچی لگن کے ساتھ اپنی ہر کوشش کو بروئے کار لانے کا عزم رکھتے ہوں۔ تو انجمن طلبہ اسلام کا یہ سفر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا سفر ہے۔ گریجولی ہم اس سفر میں جا رہے ہیں۔ اگر انجمن طلبہ اسلام کے سلسلے سے آپ وابستہ ہیں، انجمن طلبہ اسلام کے سلسلے کو دیکھتے ہیں کسی بھی سطح پر، تو آپ بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انجمن طلبہ اسلام کے قیام، انجمن طلبہ اسلام کے قیام سے پہلے اور انجمن طلبہ اسلام کے قیام کے یہ 50 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد آج ہم کس مقام پہ ہیں، اور معاشرے میں کیا انجمن طلبہ اسلام کے قیام کے بعد سے نظام اسلام کے نفاذ کے لیے کیا راہ ہموار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا اسلامی تعلیمات کے پھیلاؤ اور اسلامی تعلیمات کے فروغ میں انجمن طلبہ اسلام کے قیام کے بعد سے آج تک کوئی بہتری آئی ہے؟ کیا انجمن طلبہ اسلام کے قیام اور انجمن طلبہ اسلام کی جدوجہد کے سفر کے نتیجے میں کیا ملکی سطح پر کیا کوئی ایسی بہتری کی صورت اور ایسی مثبت آگے کی طرف بڑھنے کے حوالے سے
کوئی مثبت پیش رفت ہوئی ہے کہ جو نظام اسلام کی راہ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہو؟ اگر آپ انجمن طلبہ اسلام کے اس سلسلے کو کسی بھی حیثیت میں اس کے ساتھ وابستہ ہیں یا کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کر ملکی لیول تک دیکھیں تو آپ یقیناً یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ نفاذ اسلام کے حوالے سے، خدمت اسلام کے حوالے سے یا عالمگیر غلبہ اسلام کے حوالے سے ہم قدم بہ قدم آگے کی طرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھے ہیں۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کا منہج ہے کہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انجمن طلبہ اسلام کا نظام اسلام اور نفاذ نظام مصطفیٰ کا یہ سفر اگرچہ مرحلہ وار ہے، گریجول ہے، لیکن یہ اپنی اثر پذیری کے اعتبار سے انتہائی جامع ہے۔ اور اگر آپ کو نظام اسلام کے نفاذ کا حقیقی معاشرے کے اندر اثر دیکھنا ہے تو پھر آپ کو اسی طریقے سے مرحلہ وار ایفرٹ کرنی ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح طالبان کی صورت میں ایک افغانستان کے اندر آپ نے ایک صورت دیکھی تھی کہ ریاستی سطح پہ اسلام کو نافذ کیا گیا، سخت ترین سزائیں بھی نافذ کی گئیں، لیکن وہ سخت ترین سزائیں نافذ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ جن لوگوں نے ایک حکومت کے خوف سے وقتی طور پر داڑیاں بڑھا لیں، اسلامی حلیہ اپنا لیا، جیسے ہی اس حکومت کا اثر ختم ہوتا گیا وہ لوگ اپنے اسی پرانے حلیے میں واپس چلے گئے، بلکہ اسلام سے الٹا متنفر ہو گئے، کیونکہ آپ نے ان کے دلوں کو فتح کرنے کی بجائے آپ نے ان کے سروں پر اسلام کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو برادران ذی وقار، یہ نظام مصطفیٰ کبھی زبردستی نافذ نہیں ہوتا۔ یہ نظام مصطفیٰ کم از کم ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اس طبقے کے لیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، یہ کم از کم ان کے لیے جب تک دل سے ان کی چاہت بن کر ان کے عمل میں، ان کی سیرت و کردار میں، ان کی انفرادیت میں، ان کی اجتماعیت میں، ان کی معاشرتی معاملات میں جب تک یہ اس طرح سے سامنے ہو کر اجاگر ہو کر نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا۔ یہ نظام مصطفیٰ محض ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر نافذ نہیں ہوگا۔ اور برادران ذی وقار، یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ ایک سوال آیا ہے انجمن طلبہ اسلام کے کردار کے حوالے سے، وہ میں نے یہاں پہ عرض کر بھی دیا ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کا منہج ہی انجمن طلبہ اسلام کا سب سے بڑا کردار ہے۔ تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران انجمن طلبہ اسلام نے جتنی ایفرٹ کی ہے وہ اس کو ریپیٹ کرنے کی یا دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ہر سیاسی طور پر یا اس ملک کے حالات سے باخبر آدمی جس نے تحریک نظام مصطفیٰ کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس بات پہ بالکل پوری طرح سے اتفاق کرنے پہ مجبور ہوگا کہ انجمن طلبہ اسلام نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، اگرچہ اس تحریک کا انجام کیا ہوا اور اس تحریک میں کا جو نتیجہ نکلا، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، کچھ اس طرح کا ہوا۔ وہ عناصر کچھ ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے پوری تحریک کو آخری وقتوں میں سبوتاج کر کے محض حکومت مخالف تحریک میں تبدیل کرتے ہوئے اپنے مفادات کے لیے حکومت کا تختہ الٹ کر جان چھڑانا چاہی۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہمارے لوگوں کے خلوص میں، ہمارے لوگوں کی محبت میں اور ہمارے لوگوں کی قربانیوں میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور انجمن طلبہ اسلام کا اگر کردار دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام نے جو اس نظام کی تبدیلی کا یہ منہج دیا ہے، یہ میرے ناقص علم کی روشنی میں نے اس منہج کو بیان کیا ہے۔ ہمارے جو سینئر سابقین ہوں گے یا انجمن طلبہ اسلام کے اس فکری نظریے سے وابستہ لوگ ہیں، وہ شاید اس نظام کے اور اس نظام کے منہج کے کئی اور پہلوؤں سے پردہ اٹھائیں گے۔ میں نے اپنے ناقص علم کی روشنی میں یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ برادران ذی وقار، وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں آخر میں صرف اینڈ نوٹ یہ دیتے ہوئے اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا کہ ہم جس نظام کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں، جس نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں، وہ صرف کچھ اصول و قواعد اور کچھ سزاؤں کا مجموعہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شریعت شاید کچھ سزاؤں کو نافذ کرنے کا نام ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا بدکاری کی سزا ہے، یا دیگر حدود ہیں، یا اس طرح کی تعزیرات ہیں، ان کو نافذ کر دیں تو یہ نظام اسلام نافذ ہو جائے گا۔ برادران ذی وقار، ہرگز نہیں۔ یہ سزائیں نافذ کرنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنے سے پہلے اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ریاست کے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ جس نے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے وہ پہلے ریاست کے ہر شہری کے گھر میں اس کا رزق بھی پہنچا کے آئے۔ ہم جس نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، اس نظام میں خلیفہ وقت اپنے فرائض کے حوالے سے اتنا ذمہ دار ہے کہ وہ کہتا نظر آتا ہے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی اپنے
بھوک کی وجہ سے مر جائے گا تو اس کی جواب طلبی بھی مجھ سے ہوگی۔ ہم جس نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں اس نظام میں کوئی بھی شخص اٹھ کر خلیفہ وقت کو یہ کہہ دیتا ہے کہ خلیفہ وقت یہ جو مال غنیمت کی تقسیم ہوئی ہے اس کا حساب کتاب کیسے ہوا ہے مجھے بتائیے، اور خلیفہ وقت بھی جس کی عدالت کی گواہی اللہ اور اس کا رسول دیتے ہوں وہ بھی اس بنیاد پر اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا کہ بھئی میری تو عدالت کی گواہی بھی اللہ اور رسول دے گئے ہیں، بلکہ وہ اس کے سامنے پورا احتساب اپنا پیش کرتا ہے۔ ہم جس نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں وہ نظام غریب اور امیر کا فرق مٹاتا ہے، وہ بھوکے کو روٹی دیتا ہے، وہ مفلس کو اس کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری دیتا ہے، وہ ریاست کے حاکم کو صحیح معنوں میں اپنے عوام کا خادم بناتا ہے۔ جو نظام اس نظام کی عملی شکل خلفائے راشدین کے دور میں ہمارے سامنے ملتی ہے کہ گورنر جب اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آتا ہے تو جتنی جمع پونجی یا جتنا سرمایہ اور مال و اسباب لے کے آتا ہے، جب رخصت ہوتا ہے تو لوگوں کو بلا کے کہتا ہے کہ آؤ دیکھ لو لوگوں، میں جو کچھ لے کے آیا تھا اگر اس سے ایک رتی برابر بھی میرے پاس زیادہ ہے تو وہ مجھ سے واپس لے لو، میں اپنے ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے کے اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہا ہوں۔ تو ہم اس نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں جو نظام نہ صرف ایک فرد کی انفرادی ضروریات کو پورا کرنے کی بات کرتا ہے بلکہ اس کی شخصی آزادیوں کا تحفظ بھی کرتا ہے، جو اس معاشرے میں مثبت طرز فکر کو اور مثبت طرز معاشرت کو فروغ دیتا ہے، اور جو اس دنیا میں حقیقی طور پر مساوات اور انصاف کے نظام کے قیام کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ برادران ذی وقار، موجودہ حالات میں اس امر کی شدید ضرورت ہے۔ چاہے ہم مسلمان کی حیثیت میں اگر دیکھیں تو ہمیں اپنے مذہب کو، اپنے دین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت کا واحد مستقل حل نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے۔ ہمیں اگر اپنے دین، اپنے نظریات اور اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے اگر ہمیں واقعتاً کوئی مستقل بنیادوں پہ حل ڈھونڈنا ہے تو وہ حل بھی اس نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے کہ جب اسلام ایک قوت نافذہ کے طور پر سامنے آئے، جب اسلام ایک مؤثر قوت کے طور پر سامنے آئے تو پھر یہی ہوگا کہ جب سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایک ڈرامہ فرانس کے تھیٹروں میں پیش کرنے کی بات کی گئی، اس ڈرامے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی کچھ مواد تھا، تو خلیفہ وقت کو جب یہ معلوم ہوا تو خلیفہ وقت اگرچہ اس وقت جو حکومت، ریاست یا خلافت تھی وہ بڑی کمزور ہو چکی تھی، اندرونی طور پر خلفشار کا شکار تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صرف اس بات سے اندازہ کر لیں کہ خلیفہ وقت نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر یہ ڈرامہ تھیٹروں میں چلے گا تو میں جہاد اکبر کا اعلان کر دوں گا، اور دنیا نے دیکھا کہ تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس جہاد اکبر کی صرف ایک دھمکی سے وہ ڈرامہ تھیٹروں میں نہ چلا۔ تو بات یہی ہے کہ آج اسلام کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو ہمارے حکمران ہیں یہ تو کافروں کے تلوے چاٹتے نظر آتے ہیں، یہ انہی کی سامراجی نظام کے پروردہ ہیں، ان کے مفادات اس نظام سے وابستہ ہیں، یہ اسلام کے نفاذ اور اسلام کے نظام کے اور اسلام کے نظریات کے تحفظ کے حوالے سے کہاں سنجیدہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا ایسا حملہ اسلامی نظریات کے اوپر آئے روز ہوتا چلا جاتا ہے۔ برادران ذی وقار، ہمیں اسلام کو اس مقام سے اور اس پوزیشن سے اس مقام تک لے کے جانا ہے نشاط ثانیہ کے دور میں کہ جہاں پہ اسلام ایک مؤثر قوت کے طور پر موجود کی سرپرستی حاصل ہو۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ برما کے مسلمانوں پہ کیسے ظلم ہوتا ہے، کشمیر میں کس طریقے سے ہماری ماؤں بہنوں اور ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، فلسطین کیوں کر آزاد نہیں ہوتا، بیت المقدس کا قبضہ کیوں کر یہودیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ برادران ذی وقار، جب تک ہم اس نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے ذریعے اسلام کو ایک مضبوط قوت کے طور پر ایک مضبوط اور مؤثر قوت کے طور پر اس دنیا میں انٹروڈیوس نہیں کرواتے، تب تک ہمیں انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور امت مسلمہ انہی مسائل کا شکار رہے گی۔ انہی گزارشات کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ اللہ کریم میرا بولنا، میرا کہنا، آپ کا سننا قبول فرمائے، ہمارے ان لمحوں کو جو ہم نے رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں نظام مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو
سنتے سناتے گزارے ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے اور ہمیں یہ صلاحیت دے، ہمیں یہ ہمت دے، ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کو، ان کی سچی عقیدت کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے اس نظام کے نفاذ کے حوالے سے اپنی کوشش کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ انجمن طلبہ اسلام کو قائم رکھے اور انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ تمام وابستگان انجمن کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بالخصوص نظام مصطفیٰ کے ان شہداء کو، ظفر اقبال شہید، حضور بخش شہید، شہید اول افتخار شہید، انوار الحق شہید، اللہ کریم ان شہیدوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان شہیدوں کی قربانیوں کے صدقے میں اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے، اور ہمیں اس نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اپنی کوشش اور اپنی حصے کی جو ایفرٹ ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔